بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے جو آیات تلاوت سنی تو وہ آیت نمبر 8 سے سنی تھی اور سورۃ المائدہ آپ نے سنی۔ تو اب یہ جو آیت تلاوت سنی اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، پھر سے بتا رہی ہوں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو کی تکرار آتی ہے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں بہت کان لگا کے غور سے سننی ہوتی ہے وہ بات، کیونکہ وہ ہدایت پھر ہمارے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی وہ آیت آتی ہے تو یا تو اس میں کوئی خیر کی بات ہوتی ہے یا پھر کوئی شر کی بات ہوتی ہے جس سے ہم کو دور رکھنے کو کہا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر خیر ہو تو اس کو اویل کرنے کو کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اسی لیے ہم کو یہ باتیں غور سے سننی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ تم، قوامین قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط گواہ انصاف کے ساتھ۔ یعنی ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تو یہاں پر یہ جو یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے، یعنی ہر وقت جو آپ کو ہر حکم پر، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ اس کے اوپر آپ کو قائم رہنا ہے ہر حکم پر، اور جو بھی کوئی گواہی دینے کا موقع آئے تو گواہی انصاف کے ساتھ دینی ہے، اخلاص کے ساتھ دینی ہے، اور اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ گواہی ہم صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، اور پھر مزید فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ اور ہرگز نہیں آمادہ کرے تمہیں، شنآن قوم، دشمنی کسی بھی قوم کی، الا اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم نہیں عدل کرو گے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے اور آپ کا اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی آپ کا دشمن قوم ہے، تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ اس کی دشمنی میں اور جب عدل کی بات آئے تو آپ وہ عدل نہ کرنے والے ہو جائیں۔ یعنی کسی قوم کی عداوت یا دشمنی تمہیں خلاف عدل کام کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہاں پر عادلانہ گواہی جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، ایک حضرت نعمان بن بشیر کے بارے میں آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا، عطیہ مطلب کوئی تحفہ دیا، یعنی میرے باپ نے جب مجھے کوئی تحفہ دیا تو میری والدہ نے کہا کہ اس تحفے پر آپ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کا گفٹ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک معاملے میں انصاف کرنا ہے، ایون بچوں کے معاملے میں بھی، کیونکہ سم ٹائم آپ کو کوئی بچہ زیادہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے اور تو آپ، لیکن ٹھیک ہے وہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ ماں باپ کو زیادہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک فطری بات ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بچوں کے درمیان بھی عدل کرنا ہے، یعنی کسی بھی بچے کے ساتھ ناانصافی یا حق تلفی نہیں کرنی ہے کہ اس کو آپ اس کا دل دکھائیں اور دوسرے بچے کے ساتھ زیادہ پیار اور محبت جتائیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے بچوں کے اندر تفریق آ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین شاید ہم سے زیادہ پیار نہیں کرے، حالانکہ والدین تو سارے بچوں سے ایک جیسا ہی پیار کرتے ہیں، لیکن وہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں یا جو کچھ ہم انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس میں بھی عدل نظر آنا چاہیے۔ تو ہر معاملے میں یہاں پر عدل کی تلقین کی گئی، اور اس طرح سے پیچھے بھی اس کے اوپر بات آئی تھی نا کہ کبھی بھی کوئی آپ کی چاہے کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب کبھی انصاف کی بات آئے، عدل کی بات آئے، تو پھر آپ رشتہ داری کو پیچھے کر دیں گے اور آپ وہاں پر عدل کرنے والے کا ساتھ دیں گے۔ جیسے ہم نے ایک وہ پڑھا تھا نا، ذرا جو اس کی یہودی کے گھر میں ڈال دی تھی، اور وہ آپ کے کزن تھے شاید، تو ان کو بچانے کے لیے، حالانکہ چوری کا الزام ان کے اوپر تھا، لیکن انہوں نے یہودی کے گھر میں وہ ذرا پھینک کے ان کے اوپر چوری کا الزام لگایا، اور یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف یہودی کے خلاف فیصلہ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبردار کر دیا کہ آپ کو یہ لوگ باتوں سے بہکا رہے ہیں، آپ کے خلاف، آپ کے سامنے کوئی غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، تو آپ بالکل ان کی باتوں میں نہیں آئیے گا، اور اصل میں تو یہ یہودی بے قصور ہے۔ تو یہاں پر یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر جیسے اب اگر یہود یا نصارہ یا کوئی اور اس طرح کے کفار ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو دشمنی ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ دشمنی ہونے کے باوجود تم عدل نہ کرو۔ دشمنی ہو، چاہے کوئی تمہارا دشمن ہو، چاہے تمہارا کوئی
بہن بھائی ہو، آپ کے والدین ہو، جہاں پر بھی عدل کا معاملہ آئے گا تو ہمیشہ جو ہے وہ انصاف کا ساتھ دیا جائے گا ہر معاملے میں. آپ دنیا جو ہمارے دنیا کے جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گھروں میں باہر سے جیسے بھابیاں آتی ہیں یا بہو ہے آپ کی، تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، نہ ہی آپ جو ہے وہ ناانصافی کرنے والے کا ساتھ دیں گے. ہمیشہ حق کے اوپر بات کی جائے گی، کیونکہ اگر آپ اس وقت لوگوں کو تو خوش کر لیں گے، اپنے رشتہ داروں کو تو خوش کر لیں گے، لیکن اللہ کو پھر ناراض کرنے والے ہو جائیں گے. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے، اے دلو عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے لیے. یعنی اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے تم ڈرتے ہو، تو پھر عدل کرنا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب ہے. اور عدل کیا ہوتا ہے؟ بالکل برابری کے اوپر کام کرنا. ایک عدل ہوتا ہے اور ایک احسان ہوتا ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. لیکن عدل کیا ہے؟ کہ بالکل انصاف کی بات کرنا، اگر جس نے آپ کے ساتھ جیسا کیا ویسا ہی آپ نے معاملہ کرنا ہے. اور ہمیشہ اللہ کے لیے خالص اپنی نیت کو رکھنا ہے. دکھاوا نہیں کرنا کہ ہم فلانے کو خوش کر دیں گے یا دوسرا ہم سے خوش ہو جائے گا. یہ ساری پھر ریاکاری ہو جائے گی. بھلے کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ دار بھی اگر آپ سے ناراض ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ عدل پر قائم رہیں گے تو وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے اور وہ تقویٰ کے نزدیک ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے اگر ہم ڈریں گے تبھی ہم عدل کرنے والے ہوں گے. جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے پھر وہی سارے برے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ عدل انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ پرہیزگاری کے عدل زیادہ قریب ہے. اور دوسرا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کوئی لوگوں سے ہم بات چھپا سکتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کوئی فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ دلوں کا حال نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین، اور وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک. اب یہاں پر نیک عمل کرنے والے اور ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا؟ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ کس چیز کا وعدہ؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا. والذین کفروا، اس کے برعکس جو لوگ کفر کریں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے گریز کریں گے، انکار کر دیں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہیں. پیچھے ایمان والوں کی بات ہوئی کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اور اجر عظیم کیا ہے ان کے لیے؟ جنتیں ہیں، جنتوں کے درجے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں. اور جو لوگ کفر کریں گے، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے. اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو نہیں ماننا اور اس پر عمل نہیں کرنا. یعنی اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دینا اور ان پر عمل نہیں کرنا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. دوبارہ سے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت کو اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکفا ایدیہم عنکم، تو اس نے روک لیے ہاتھ ان کے تم سے. اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے ایمان والوں کے اوپر، کہ اللہ کا اس احسان کو تم یاد کرو. جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کی تھی یا ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک لیا. اور اس آیت کی شان نزول میں مفسرین نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں. جیسے کہ ایک اعرابی کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی. اس اعرابی نے کیا کیا؟ تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تعمل فرمایا کہ اللہ، یعنی مجھے تو صرف اللہ ہی بچائے گا. یہ کہتے ہی اس کی تلوار سے تلوار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی. اور بعض کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ تھا کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے خلاف، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، دھوکے اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. ایک اور واقعہ اس کے بارے میں آتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو دو شخص قتل ہو گئے تھے، ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے حسب معاہدہ جو تاوان لینا تھا،
اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. یعنی ابھی بات چیت چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے گا, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے, کیونکہ اگر آپ غیب کا علم رکھتے تو آپ خود سے پہلے سے ہٹ جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے خبردار کیا, تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیغمبر کی اور ان ایمان والوں کی ہمیشہ حفاظت فرماتے تھے. اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ پہلے ہی وہاں اس جگہ بیٹھتے ہی نہیں, ہے نا. لیکن ان کو غیب کا علم تو نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا. تو ان مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان سارے واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اور آپ نے ویسے بھی پڑھا کہ کتنی دفعہ جنگوں میں مسلمانوں کو کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو یہ سارے مطلب اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں جو کہ اس آیت کے نزول کا سبب بنے. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے, یعنی ان جنرل بھی بات کی جا رہی ہے, اور تا قیامت تک ایسا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں تو اگر وہ اپنی نعمتوں کو یاد کریں گے, یعنی جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں, اگر وہ ان کو یاد کرنے والے ہو جائیں گے, اپنی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے ہو جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے ہاتھ سے روکتا رہے گا. تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا, جیسا کہ پہلے بھی ہوا. دوبارہ سے وہی بات ہو رہی ہے, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. یعنی بار بار اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو انہی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ایک اور بھی واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے میرے پاس کہ حدیبیہ کے موقع پر, یہ صحیح مسلم میں بھی رقم ہوا ہوا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنیم پہاڑ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی غافل ہوں تو اچانک حملہ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور قید کر لیا, لیکن بعد میں پھر ان کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ ساری باتیں, یہ سارے واقعات ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ہر قدم پر مومنوں کی مدد کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے, اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے. اور پھر دوسرا کیا, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے. تو ایمان لانے والوں کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, اللہ سے ڈر کرنا ہے, اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرنی ہے, اور دوسرا اللہ پر توکل کرنا ہے. ہر مشکل وقت میں ہمیں اللہ پر ہی توکل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو ان لوگوں سے بچا سکتے ہیں جو لوگ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں, یا جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو ان سے کون ہم کو بچا سکتا ہے, ان سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہم کو بچا سکتا ہے. مزید اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے, آیت نمبر 12 میں, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ, اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے, میثاق بنی اسرائیل, پختہ عہد بنی اسرائیل سے. اب یہاں پر پھر بنی اسرائیل کی بات ہوئی, پہلے پیچھے ایمان والوں کی بات ہوئی, ان کو کچھ ہدایات دی گئی, اور اب بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا. یعنی یہ عہد و پیمان کیا تھا, لیکن یہ اس وقت کا واقعہ ہے. یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے نا, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ اللہ تعالیٰ نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے, وہ ایک قوم تھی نا جو بہت زیادہ قوی تھی, جبارہ, اس کو جب جبابرہ یا اس طرح کوئی ان کا نام تھا, ان سے قتال کے لیے تیار ہوئے. تو انہوں نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر 12 نقیب, نقیب کا مطلب ہوتا ہے نگران, مقرر کیے, یعنی ان کے لیڈرز 12 بنائے, تاکہ وہ ان کو جنگ کے لیے تیار کریں, اور ان کی قیادت اور رہنمائی بھی کریں, اور دیگر معاملات کا انتظام بھی کریں. تو یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے, اور پھر فرمایا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور مقرر کیے ان میں سے 12 نگران, یعنی نقیب. نقب کا مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا, نقب لگانا کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا. لیکن یہاں پہ کیا مراد ہے, حالات کی خبر رکھنا, پوچھ گوچھ رکھنا. یعنی ان کو ان کے اوپر اور 12 کیوں مقرر کیے, یہ جو لکھا ہے نا منہم اثنی عشرہ, یعنی ان کے اوپر 12 نقیب یا 12 لیڈرز کیوں مقرر کیے, کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے. تو ہر قبیلے کا ایک لیڈر مقرر کیا, تاکہ وہ ان کو موٹیویٹ کرے جنگ کے لیے, ان کو تیار کرے, ٹھیک ہے, اور ان کے حالات کی نگرانی کرے. وقال اللہ انی معکم, اور کہا اللہ نے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تم لوگ اکیلے نہیں ہو, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی تمہاری مدد کروں گا. لئن اقمتم الصلاۃ, لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا, میں تمہاری مدد تو ضرور کروں گا, لیکن تم نے کیا کرنا ہوگا کہ نماز کو قائم کرنا ہوگا. وآتیتم الزکاۃ,
اور اگر دی تم نے زکوٰۃ، و آمن تم اور ایمان لائے تم، برسولی میرے رسولوں پر، و عزرتموہم اور تم نے ان کی مدد کی، و اقرضت و اقرضتم اللہ اور قرض دیا تم نے اللہ کو، قرضا حسنا قرض اچھا، یعنی یہ سارے کام اگر تم کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، پکا عہد جس پہ کہ مطلب قسم کھا کے عہد لیا جاتا ہے، وہ بالکل پختہ عہد ہوتا ہے، پکا عہد ہوتا ہے۔ تو کیا عہد لیا تھا؟ پہلے تو انہوں نے 12 نقیب بھیجے، 12 نگران بھیجے، اور پھر کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کر ان لوگوں سے جنگ کرو جس قوم کو وہاں سے نکالنا تھا اور ان کو واپس جانا تھا۔ لیکن کیا کرنا ہے، تم نے اگر نماز قائم کی، تم نے زکوٰۃ دی دوسری چیز، اور تیسری میرے رسولوں کی مدد کی، یعنی ایمان لائے سب سے پہلے، وآمنتم برسولی، یعنی جتنے بھی میرے رسول بعد میں تمہارے آئیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جتنے رسول آئیں گے جو ان سے پہلے آئے، ان سب پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور عزرتمو کا مطلب عزت کرنا بھی ہوتا ہے، اور ان کو سپورٹ دینا یا تعظیم کرنا، یہ سارے میننگ اس کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی ان کی تم نے مدد کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کو قرض دیا، قرض حسنہ، اور قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے، دین کی تبلیغ میں جو بھی اس کی تقویت کے لیے جو بھی انسان مال لگاتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، یعنی دکھاوا نہیں ہو، ریاکاری نہیں ہو، تو وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں، یعنی جیسے کہیں دین کا کام ہو رہا ہے، کوئی جنگ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، یا کوئی مدرسہ قائم ہو رہا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پر اگر آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے، وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو قرض کی طرح اپنے ذمے لوں گا، اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کروں گا، اور یہ کئی جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ اور تم نے اگر اللہ کو قرض حسنہ دیا، تم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کیا کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تم سے تمہاری برائیاں، یعنی جو بھی تمہاری برائیاں ہیں ان کو میں تم سے دور کر دوں گا، اور کیا انعام دیں گے، ولا ادخلنکم اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، جنات تجری من تحتها الانہار باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا ایسی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب جو موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام ان کو دیا اللہ کا، کیا انہوں نے یہ بات ان کی مانی؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے، فمن کفرا تو جس نے کفر کیا، یعنی جس نے میری بات نہیں مانی، پہلے شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ ایمان لائے جو لوگ، جنہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ کیا کہ تمہاری برائیاں میں تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ لیکن جس نے کفر کیا، کفر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا یا انکار کر دینا، بعد ذالکا بعد اس کے، منکم تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل تو وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے، یعنی جو انکاری ہو جائے گا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ تو ان لوگوں نے یہی کیا کہ جو زیادہ تر ان کی اکثریت جو تھی وہ کیا تھی، وہ بھٹکنے والوں میں سے تھی اور کفر کرنے والوں میں سے تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور کہا کہ موسیٰ تم ہی جا کے لڑو، اور ہم تو یہاں پیچھے بیٹھے ہیں، اور تم اور تمہارا خدا نعوذ باللہ جا کے ان سے لڑو۔ جو قوم تھی جس کو نکالنا تھا، اس کا ذکر آپ لوگ پڑھیں گے ابھی آگے کی صورتوں میں۔ تو یہاں پر انہوں نے ان کو صاف انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں نے ان کو راستے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ اگر وہ اپنا میثاق اگر توڑ دیں گے، اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، جو جو کام ان کے ذمے لگائے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ پختہ عہد اس کا لیا، اس بات کو مانا، لیکن بعد میں اس سے کفر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ صرف جو راہ راست پر بھٹکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی جو لوگ گمراہی کے راستوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے نا، اگر ہم ہدایت کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں خود بھی آنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اللہ سے مدد بھی مانگنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم کچھ کوشش ہی نہیں کریں گے اور جو چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں اس کو ماننے سے انکار ہی کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ تو بوجہ ان کے توڑنے کے، میثاقہم اپنے پختہ عہد کو، یعنی ان لوگوں سے جو اللہ نے عہد لیا تھا، تو ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے، کون سا عہد لیا تھا، یہ جو پیچھے چار باتیں ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں کی مدد کرو گے، اور سوری رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ یہ چار یا پانچ باتیں جو اوپر والی آیت نمبر کون سی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 12،
آیت نمبر 12 میں جو 4 باتوں کا عہد لیا تھا پختہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبما نقضہم، تو بوجہ ان کے توڑنے کے، میثاقہم اپنے پختہ عہد کو، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو کیا بطور سزا کیا کیا؟ لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، یعنی ان پر لعنت کی۔ لعنت کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ عہد توڑنے کی وجہ سے یا ان عہد شکنی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت ان کے اوپر نازل فرما دی، اپنی رحمت کو ان سے دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ ان کے دلوں میں کوئی نرمی کی بات یا کوئی اچھی بات ملتی ان کے اندر جاتی ہی نہیں تھی، یعنی ان کا ضمیر جو تھا وہ بالکل بے حس ہو گیا تھا۔ اور وہ اللہ کی رحمت سے، جب ضمیر بے حس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے ایسا شخص۔ تو ان کے دل سخت کر دیے، ان کے دلوں میں کوئی دین کے لیے یا اللہ کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی مسلمانوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اور نہ ہی دین کو آگے پھیلانے کے لیے کوئی ان کے اندر نرمی تھی۔ ان کے دل بالکل سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں جب دل سخت ہو گئے ان کے، تو کیا کیا انہوں نے؟ یحرفون الکلمہ ام مواضعہ، وہ تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو ان کی جگہوں سے، یعنی وہ کلام جو ان کو اللہ نے دیا تھا، یعنی تورات کی یہاں بات ہو رہی ہے، وہ اس کی جگہ سے اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ یعنی اتنے انتظامات اور اتنے سارے وعدے لینے کے باوجود جب بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی تو وہ لعنت الہی کے مستحق ہو گئے۔ اور اس کے کیا دنیاوی نتائج کیا ہوئے لعنت الہی کے؟ کہ سب سے پہلے تو ان کے دل سخت کر دیے گئے، یعنی ان کے دل جو تھے وہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا باتوں کا، وہ اثر انگیزی سے محروم ہو گئے۔ یعنی انبیاء کے جو وعظ ہوتے تھے، نصیحت ہوتی تھی، بجائے اس کے کہ ان کے دل اس سے نرم ہو، وہ سارے کے سارے بیکار ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور دوسرا کیا کیا انہوں نے؟ وہ کلامات الہی میں تحریف کرنے لگ گئے۔ اور تحریف کیا ہوتی ہے؟ وہ تحریف کا مطلب اس کو بدل دینا، یعنی لفظی بھی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ان کی عقل اور فہم میں کمی آ گئی ہے، اور ان کی جسارت جو ہے مطلب اللہ کے خلاف اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کو وہ اپنی عقل سے کام ہی نہیں لے رہے، اور اللہ کی آیتوں میں کمی بیشی کرنے سے بھی وہ گریز نہیں کر رہے تھے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لفظی بھی ہوتی ہے، یعنی کلا ایک لفظ کو بدل کر کوئی اور لفظ لے آنا، جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ وہ لوگ حتتن کی جگہ ہنتتن کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ اور دوسرا کیا کہ معنی تبدیل کر دینا، جیسے رجم کی سزا تھی اس کو بدل کر انہوں نے کوڑے کی سزا جو ہے وہ تجویز کر دی، کیونکہ وہ وہی چیزیں بدلتے تھے جو وہ خود اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ عمل نہیں کرتے تو لوگ پوچھتے نا ان سے کہ آپ کیوں عمل نہیں کر رہے، جبکہ قرآن میں یہ لکھا ہے آپ تو علماء ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ دو طرح کی تحریف اس کے اندر کر دی، یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو ان کی جگہوں سے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا، اور وہ بھول گئے بڑا حصہ ہے اس میں سے جو ذُکِّرُوا بِهِ، وہ نصیحت کیے گئے تھے جس کی، یعنی یہ جو کلام میں تحریف کر رہے تھے، انہوں نے جو عہد کی خلاف ورزی کی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو جو بھی نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے تھے، یعنی یہ تیسرا نتیجہ تھا۔ اور اس کا کیا مطلب تھا کہ احکام الہی پر عمل کرنے میں ان کو کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں رہی، بلکہ بے عملی اور بد عملی ان کا شعار بن گئی، اور وہ پستی کے مقام پر پہنچ گئے، اور ان کے دل جو تھے وہ بھی سیدھے نہیں رہے، اور ان کی جو فطرت تھی وہ بھی مستقیم یعنی سیدھے راستے پر نہیں رہی، وہ بھٹک گئے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے کلام الہی کو بلا دیا۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے نا، لیکن اصل میں ہمارے لیے بھی اس میں ایک لیسن ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی آیتیں دو تین آپ نے پڑھی ان میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا گیا، تو ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے کلام سے جڑ کے رہنا ہے۔ اگر ہم کلام کے اندر کلام کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے اور اس کو بھول جائیں گے جو نصیحت ہم کو کی گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے دل بھی سخت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو جس کا کہ ہم کو لیسن دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا تو اب تم لوگ ایسا کام نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بھول گئے بڑا حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے۔ ولا تزالو، اور ہمیشہ تتلیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع پاتے رہتے ہیں، الا خائنتن، کسی نہ کسی خیانت پر، منہم ان کی طرف سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، یعنی ان کی ایک نہ ایک خیانت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی جا رہی تھی، کیونکہ جو بھی ان کی خیانت تھی، ان کی جو مکر تھی، چالیں تھیں، وہ ان کے کردار کا جزء بن گئی تھی، ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے جو سیمپلز تھے یا نمونے تھے وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے رہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر مراد ہے، یہ جو تتلیو ہے نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں، اور سارے انسان، یعنی سارے انسانوں کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ تم سب کو ان کی خیانت پر کسی طرح سے مطلع ہوتے رہو گے، اور خیانت
خیانت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ خائنہ سے ورڈ نکلا ہے نا، تو یہ خیانت کار ہوتے ہیں. اور خیانت کیا ہوتی ہے؟ ناقابل اعتماد ہونا، یعنی جس کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، وہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے. کہ آپ نے اس کو کوئی بھی بات بتائی، وہ آگے کسی اور کو بتا دیتا ہے، لیک کر دیتا ہے آپ کی بات کو. یا آپ نے اس کے پاس کوئی امانت رکھائی تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. اور دوسرا، وعدہ پورا نہ کرے اور دوسروں سے تو فائدہ اٹھائے لیکن اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، تو ایسے لوگ خیانت کار کہلاتے ہیں. لیکن بہت تھوڑے ایسے تھے کہ وہ مطلب اس طرح کے نہیں تھے. مطلب کچھ لوگ ان میں سے اچھے بھی تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے، اور بھی کچھ یہودی علماء وغیرہ تھے، یا کچھ ایسے لوگ تھے ان میں یہودیوں میں کہ جو کہ اچھے کردار کے مالک تھے. وہ سارے کے سارے ایسے نہیں تھے، تو اسی لیے لکھا ہوا ہے الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے. لیکن آپ کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فاعف عنہم وصفا، بس معاف کر دیجئے ان کو اور درگزر کر دیجئے. یعنی ان کی جو بھی ان کی حرکتیں ہیں، ان کو آپ اگنور کر دیجئے، ان کو درگزر کر دیجئے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو سزا دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے نا. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ بہت محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. اور محسن کیا ہوتا ہے؟ وہ معاف کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو جو لوگ معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو غلطیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. اور عفو کا ورڈ یوز ہوا یہاں پہ، فافو کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، تو عفو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا اور پھر بدلہ بھی نہ لینا. اور وسپا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ صفحہ سے نکلا ہے، صفحہ ہتھیلی کو کہتے ہیں. اور جو ہم وہ کہتے ہیں نا پیج، اردو میں صفحہ کہتے ہیں نا پیج کو، تو اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا، بغیر کسی نشان کے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ مطلب ان کے جتنے بھی خطائیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب کو آپ معاف کر دیں، ان کو اگنور کر دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ان کی جو خیانت کاری ہے، یا جو بھی ان کا الفاظ کو پھیر دینا ہے جگہ سے، اپنی کلام کے الفاظ کو، اور ان کے دلوں کا سخت ہو جانا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کو درگزر کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور باقی ان کا جو بدلہ ہوگا، جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ خود دے گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو عدل کی میں پہلے بات کر رہی تھی نا، عدل اور احسان، یہ بار 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 یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں نا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عدل کا مطلب ہوتا ہے حق کو دینا، اور احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق سے بڑھ کر دینا. یعنی جتنا حق ہے اتنا اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ عدل کہلائے گا. اور احسان کیا ہے؟ کہ حق جتنا ہے اس سے بھی بڑھ کر دینا. ٹھیک ہے. یعنی برائی کے جواب میں اچھا کرنا. کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں گے. تو جو گناہوں کی کثرت ہوتی ہے نا، اس آیت میں ہمیں ایک اور بات بھی کیا پتہ چل رہی ہے؟ کہ جو گناہوں کی کثرت ہوتی ہے نا، وہ آپ کے نسیان کا بھی سبب بنتی ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ پھر باقی چیزوں کو بھلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ وہ بھول گئے تھے، یہ لکھا ہوا تھا نا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھول گئے تھے بڑا حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے. یعنی ان کو جو کلام دیا گیا تھا تورات، وہ اس کو بھول گئے تھے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ وہ گناہوں میں آگے آگے تھے. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تھیں اس میں آگے آگے تھے. تو نافرمانیوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان سے وہ نصیحت کی بات بھلا دی جو ان کو کی گئی تھی. یہ تو یہود کی بات ہوئی ہے. اس کے بعد اب یہاں پر نصارہ کی بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان میں سے جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، بے شک ہم نصرانی ہیں. اب یہ ان کو نصارہ کیوں کہا گیا؟ یہ نصرانی کیوں تھے؟ نصارہ جو ہے وہ نصرتن یعنی مدد سے ہے. نصرت جسے ہم کہتے ہیں نصرت، اردو میں نام بھی ہوتا ہے. تو نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. تو یہ نصارہ جو ہے یہ نصرتن سے ان کا ورڈ نکلا ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال، انہوں نے جو ان سے سوال کیا تھا اپنے حواریوں سے کہ من انصاری اللہ، کہ کون انصاری یعنی کون مددگار ہوگا اللہ کی طرف، اللہ کے دین میں کون میرا مددگار ہے. اس کے جواب میں ان کے جو چند مخلص پیروکار تھے، یعنی جو ان کی اتباع کرنے والے تھے، انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم جو ہے وہ اللہ کے مددگار ہیں. تو یہ اسی سے پھر نصارہ کا ورڈ نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا لیا ہم نے، میثاقہم پختہ عہد ان سے. یعنی اب پیچھے جو ہے وہ یہود کی بات ہوئی، ان سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ میں نے پختہ عہد لیا. جو لکھا ہے نا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ جو آیت نمبر 12 میں تھا شروع میں، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. لیکن انہوں نے کیا 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 وہ آپ نے پڑھ لیا سارا ان کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا 4 باتیں کرنے کا پختہ عہد لیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کی نافرمانی کی. تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور ان کے جو کرتوت تھے وہ بھی بتا دیے، کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے اور خیانت کرتے تھے.
تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو درگزر کر دیں. اب نصارہ کی بات ہو رہی ہے. نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ لیا ہم نے ان سے بھی پختہ عہد. کیونکہ جب بھی کوئی ایمان والے ہوتے ہیں نا تو وہ ان سے پھر اللہ تعالیٰ یہی عہد لیتے ہیں. جیسے ہم اگر ہیں تو ہم سے کیا عہد لیا پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو عہد الست تھا جو ہماری روحیں اکٹھی کر کے ہم سے لیا گیا کہ الستو بربکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور دوسرا عہد کیا ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. تو ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک اللہ سے عہد لے رہے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو ہم یہ کیا اللہ سے عہد لے رہے ہیں نا کہ اللہ کو ہم ایک مان رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں آ رہے ہیں تو پھر اللہ کی بات مانیں گے. تو یہاں پر یہ بھی عہد مراد ہے. تو یہاں فرمایا کہ ان سے ہم نے نصارہ سے بھی پختہ عہد لیا. فنسو تو وہ بھی بھول گئے حظم مما ذکروا بھی ایک حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے. اور اگر آپ دیکھیں تو آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے ذریعے ہم کو نصیحت کی جو کام کرنے کا حکم دیا جن کاموں سے روکا کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے نا. تو یہ بھی پھر یہ بھی نسیان میں آ جاتا ہے. تو پیچھے یہود کے بارے میں بھی آیا کہ انہوں نے بھی کلام کو یعنی تورات کو بھول گئے جو ان کو نصیحت کیا گیا تھا. اب یہاں نصارہ کی بات ہو رہی ہے ان کو انجیل دی گئی تھی اور وہ بھی ایک حصہ اس میں سے بھول گئے تھے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے. تو پھر کیا ہوا فَأَغْرَيْنَا تو ڈال دیا ہم نے بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ درمیان ان کے عداوت یا رنجش ان کے درمیان ڈال دی یعنی ان نصارہ کے درمیان. وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور بغض کو قیامت کے دن تک. یعنی نصارہ نے جب ان کو جو کچھ اللہ نے کلام دیا جو بھی کلام الہی ان کے پاس پیغمبر کی طرف سے آیا تو انہوں نے اس کا ایک بڑا حصہ فراموش کر دیا. تو جس میں کہ ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ کیا کیا کرنا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی جو ان کے درمیان قیامت تک رہے گی. یعنی عہد الہی سے انحراف اور بے عملی کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت تک مسلط کر دی. تو اسی وجہ سے عیسائیوں کے آپ کو پتہ ہے کئی فرقے ہیں ہے نا عیسائیوں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں. تو یہ ایک طرح سے وہ ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. ایک فرقہ دوسرے کو نہیں مانتا دوسرا فرقہ پہلے والے کو نہیں مانتا اور ایک دوسرے کی جو ان کے جو عبادت گاہیں ہیں نا اس میں وہ لوگ عبادت بھی نہیں کرتے. تو اگر ہمارے پاس بھی بہت سارے فرقے بن گئے مسلمانوں میں بھی تو پھر یہی بات ہے کہ ہم بھی قرآن کو بھلا بیٹھے. کیونکہ اگر آپ قرآن کو فالو کرتے ہیں نا اور قرآن کیا کرتا ہے آپ کو اتحاد دیتا ہے آپ کو متحد کرتا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں فرقوں میں بٹ جاتے ہیں اور صرف اپنے علماء کی بات پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ یہود اور نصارہ نے کیا. انہوں نے بھی یہی کیا نا ان کے جو علماء ہوتے تھے نا وہ کیا کرتے تھے اپنی عوام کو اپنی کتاب جو اللہ کی کتاب تھی اس سے دور رکھتے تھے. وہ جو بھی کوئی مسئلے کا حل ہوتا تھا نا وہ جا کے اپنے علماء سے معلوم کرتے تھے. تو علماء کیا کرتے تھے جس باتوں پر وہ عمل کرتے تھے وہ ان کو صحیح بتاتے تھے اور اس کے بعد جن باتوں پر وہ عمل نہیں کرتے تھے وہ اپنے لیے مشکل محسوس کرتے تھے تو وہ ان کو تبدیل کر کے بتاتے تھے کہ ہاں یہ قرآن میں تو کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جب اپنے اپنے علماؤں کی بات سننے لگے تو پھر ان کے فرقے بننے لگے. ایک عالم کچھ کہہ رہا ہے ایک عالم کچھ کہہ رہا ہے. اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں قرآن کو نہیں پڑھتے. حالانکہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بالکل ایک راہ پر آ جائیں گے سب سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسرے اپنے اپنے علماء کو فالو کرتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں اور قرآن کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پھر ہمارا بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں آج مسلمانوں کے درمیان بھی کتنے فرقے بن گئے ہیں نا. تو یہ اسی وجہ سے. تو جو لوگ اللہ کی کتاب کو اللہ کی دی ہوئی نصیحت کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عداوت ڈال دیتے ہیں بغض ڈال دیتے ہیں قیامت کے دن تک جیسا کہ نصارہ کے ساتھ ہوا. تو آج امت مسلمہ پر بھی یہی لگتا ہے کہ یہی سزا مسلط کی گئی. تو اسی وجہ سے ہمارے بھی اتنے سارے فرقے بن گئے اور ہر فرقہ دیکھیں آپ کتنے شدید اختلافات رکھتا ہے اور نفرت رکھتا ہے ایک دوسرے سے. کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا حالانکہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو فرمایا وسوف يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور عنقریب بیان کر دے گا بتا دے گا خبر دے دے گا اللہ بما كانوا يصنعون اس کی جو تھے وہ کرتے جو بھی کام وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب ہم ان کو سب کچھ بتا دیں گے کیونکہ دنیا میں تو ان کے اختلافات کا فیصلہ نہیں ہونے والا. دنیا میں تو یہ جو ان کے اختلافات ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے. اختلافات کب ان کے ختم ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن صاف صاف بتا دیں گے کہ جو کچھ تم عمل کر رہے تھے وہ بالکل غلط تھے. صحیح راستہ تو وہ تھا جو کہ سارے پیغمبر لے کر آئے جنہوں نے تمہیں ایک اللہ سے جوڑا. تو تم نے کیا کیا اپنے فرقے بنا لیا اور کتاب اللہ میں تحریف کر دی اس کے اندر چینجز کر دیے اور اس کو بھول گئے سب سے بڑھ کے اس کو پڑھنے سے ہی انکار کر دیا.
یا اس کا کچھ حصہ بھول گئے، تو پھر اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا اور ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی۔ اب یہاں پر پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اور جب بھی اہل کتاب کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس میں یہود اور نصارہ مراد ہوتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا کہ ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ نشانیاں ساری جو کہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں وہ اس میں انہوں نے دیکھ لی، ان میں دیکھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اور کیا تھا اس کی وجہ، ریزن کیا تھی کہ وہ بنی اسماعیل سے کیوں رسول اٹھائے؟ ہم تو بنی اسرائیل میں سے تھے، تو پھر ہم سے کیوں رسالت چھین لی گئی؟ اور انہوں نے اپنے کرتوتوں پہ نظر نہیں کی کہ ان کے خود کرتوت کیسے تھے، کس طرح سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کس طرح سے کلام الہی کو بدلا، کس طرح سے کلام الہی کی کا انکار کیا اور اس کو بھول گئے۔ تو یہ سزا کے طور پہ ان سے چھین کے جو ہے وہ بنی اسماعیل کو دی گئی تھی رسالت، جس میں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میری امت سے ایک رسول اٹھانا۔ اور وہ دونوں بھائی تھے، بنی اسحاق جو تھے، وہ جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی جو تھے وہ ان کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ یبین لکم، جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے۔ یبین کا مطلب ہوتا ہے بالکل کھول کھول کر بیان کرتا ہے، بالکل صاف صاف واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ کیا چیز بیان کرتا ہے تمہارے لیے؟ کثیرم مما کنتم تخفون من الکتابی، بکثرت اس میں سے جو تھے تم چھپاتے کتاب میں سے۔ یعنی اپنی کتاب میں سے میں نے بتایا نا کہ وہ اپنے صرف علماء کی بات سنتے تھے، تو ان کے علماء تو بہت کچھ چھپا جاتے تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ ساری باتیں کھولی قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن میں یہ تحریف تا قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تا قیامت تک قرآن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ تو اب وہ جو باتیں وہ اس میں اپنی تورات اور انجیل وغیرہ میں انہوں نے چھپا لی تھی، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر دی جن کو کہ تم چھپا رہے تھے، یعنی جو جو تورات اور انجیل میں تبدیلیاں اور تحریفات کی تھی ان کو بالکل کھول دیا، جن کو چھپاتے تھے ان کو ظاہر کیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رجم کی سزا ان کی کتاب میں موجود تھی، تو اب دوبارہ سے قرآن میں وہ سزا دی گئی، ان کو بتایا گیا کہ تم لوگوں نے یہ غلط کام کیا چھپا کے، اللہ کے حکم کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ تو یہی لکھا ہوا ہے کہ بہت سا انہوں نے بیان کیا جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، یعنی تمہاری جو بہت ساری تکلیف دہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، تو تم ان کو اللہ کا پیغمبر ماننے سے انکار کرتے ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہو۔ تو یہ ساری کیا تھی؟ یہ ساری تکلیف دہ باتیں تھی نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ لیکن پھر پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو تم کو تمہاری ساری باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں، بہت سی باتوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب واضح، یعنی یہاں پہ قرآن کریم مراد ہے، جو کہ ایک نور ہے جو ان کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کتاب روشن ہے، بالکل واضح، اس کی ایک ایک آیت واضح ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تو کوئی مشکل تو آپ کو نہیں لگ رہی نا، ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں نا، ایون اگر آپ صرف ترجمہ بھی پڑھتی ہیں تو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بالکل کتاب واضح ہے، اور واضح اس کو اس لیے بھی کہا گیا کتاب مبین کہ یہ جو حق ہے اور باطل ہے اس کو الگ الگ کر دیے۔ قرآن جو ہے وہ ایک کسوٹی ہے جس پہ حق اور باطل سب کچھ الگ الگ ہو جاتا ہے، اور ایک نور ہے جو کہ آپ کو ہدایت دیتا ہے اور آپ کو گمراہی کے راستوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو فرمایا کہ وہ ایک نور بھی ہے اور کتاب مبین بھی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن کریم ہر ایک کے لیے آیا ہے، یعنی جو پچھلی کتابوں کو ماننے والے تھے ان کی بھی نجات اب کس میں ہے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اپنے پیغمبروں پر اور اپنی کتاب پر تو وہ ایمان لاتے ہیں نا، لیکن عمل اب صرف قرآن مجید کے مطابق ہوگا، کیونکہ ان تمام کتابوں میں اب تحریف ہو گئی ہے۔ تو اگر آج بھی یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے اور قرآن کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر دیں گے،
ایک اپنے رسول اور کتاب کو ماننے کا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو ماننے کا۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب اور ایک نور آ گیا ہے جو کہ بالکل واضح ہے۔ اور یہ کیا کرتی ہے کتاب، کیوں آئی ہے، اور اس کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ واضح کتاب آنے کا مقصد یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب تو نہیں ہوتے نا، ڈائریکٹلی تو مخاطب نہیں ہوتے، تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے، ہمیں گمراہی کی اور جو ضلالت کے جو اندھیرے ہیں ان سے ہم کو نکالتا ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو پیروی کرتا ہے اس کی رضامندی کی، یعنی جو اللہ کی رضا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں، ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں نا اکثر جملہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں یا جن باتوں کو کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں جس میں آپ کی پسندیدگی ہے، تو وہ سارے کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہماری بھی اسی میں رضا ہے۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ سارے کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، تو یہ بھی وہی رضامندی ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو پیروی کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کی، یعنی اللہ کی بات بھی مانتے ہیں نا، جو اللہ کی پسند اور ناپسند ہے اس کا خیال کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ان کو کیسے ہدایت ملے گی؟ ہم روز اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں نا، ہر وقت، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ کیسے ملے گی؟ جب ہم اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کس بات کو پسند کرتا ہے اور کس بات کو ناپسند کرتا ہے، تو جو ایسا کرے گا اس کو ہدایت بھی ملے گی۔ اور کیسے راستوں کی طرف رہنمائی ملے گی؟ سبل السلامی، راستوں کی طرف سلامتی کے، یعنی سلامتی کے جو راستے ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر دے گا۔ اور سلامتی کے راستے کون سے ہیں؟ جو ہم کو جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ تو جو راستے ہم کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں ان سارے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیں گے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں خوش ہو جاؤ اس کتاب پر کہ اس کتاب کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اگر ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، یعنی صرف پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں کا مطلب کیا؟ کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ کی رضا حاصل کریں تو پھر ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا، اور پھر وہ ہماری رہنمائی کرے گا اللہ سبل السلام، یعنی راستوں کی طرف، وہ راستے جو کہ سلامتی کے راستے، گمراہی کے راستے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، اور جنت میں جانے کے بہت سارے درجے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، آپ کو احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے کاموں ہیں، راستے سے پتھر اٹھا دو وہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت مل جائے گی۔ تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے نا، تو اتنی ساری نیکیوں کے کام ہیں۔ تو جو سبل السلام ہے نا، یہ کیا ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، رہنمائی ملتی ہے کہ وہ کون سے نیکی کے کام ہیں جو ہم کریں جو کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا نا کہ ہم کیا کام کریں جو اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جائے۔ تو وہ معلوم کرنے کے لیے ہم کو قرآن پڑھنا ہوگا جو کہ ایک واضح کتاب ہے، ایک نور ہے، ہدایت کا نور ہے۔ تو اس سے ہم کو سلامتی کے راستے ملیں گے، اور جو خیر کے کام ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کام کرنے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضوان یا رضامندی یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ایسے راستوں کی طرف رہنمائی کر دے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، طرف روشنی کے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ایک نور ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ کون سا نور؟ ہدایت کا نور، صراط مستقیم کا نور، جنت کا نور، ٹھیک ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، یعنی کوئی بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور آپ کی کوششیں اس کو ہدایت کی طرف لانے میں ناکام ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، کیونکہ یہاں پہ بِإِذْنِ لکھا ہوا ہے نا کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، کہ وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے نور، روشنی کی طرف، نور کی طرف، اپنے اذن سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے راستے کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت آیتیں ہیں، یہاں سے آپ پڑھیے گا دوبارہ سے، یہاں پہ لکھا ہے نا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب واضح۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ،
ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ، اس کی جو ہے پیروی کرتا ہے اس کی رضامندی کی، سبل السلامی، سلامتی کے راستوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، نور کی طرف، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قولو، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تو وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا، الہ قرار دے دیا، کیونکہ پہلے تو اللہ کا بیٹا کہا اور پھر اس کے بعد ان کو الہ بھی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے، یعنی وہ لوگ انکار کرنے والے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی توحید کا ہر کتاب میں ہر جگہ ذکر کیا، سارے پیغمبر ایک توحید کا پیغام لے کر آئے، کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، کسی نے بھی ایسی بات کوئی نہیں کی، یا نعوذ باللہ میں الہ ہوں، کسی نے بھی یہ بات نہیں کی۔ سارے پیغمبروں نے ان کو اللہ کا صحیح پیغام پہنچایا لوگوں کو، اپنی اپنی قوموں کو، اور ان کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ لیکن یہاں پر کیا کیا ان لوگوں نے، ان کو اللہ مان لیا، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا بھی کہا، مسیح ابن مریم، یعنی یہاں پہ مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی ہے جو کہ مسیح ابن مریم ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ، تو کون مالک ہوگا اللہ سے، شیئن، کسی چیز کا، ان ارادہ، کہ اگر اس نے ارادہ کیا، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس کو بھی جو کہ زمین میں ہے سارے کے سارے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہیں یا اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کو اس ارادے سے روک سکتا ہے؟ کوئی اختیار رکھتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں آئے آئے دن کتنی کتنی ناگہانی آفتیں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، بارشوں میں ابھی آپ نے دیکھا کتنے کتنے لوگ، کتنے کتنے ایکسیڈنٹس روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی کتنی ناگہانی آفتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کوئی اللہ کے آفت سے کسی کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا نا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی اختیار رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو خدا یا الہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کو کہ موت نہیں آتی، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر مسیح ابن مریم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو موت دے سکتے ہیں، ان کو بھی ان کی والدہ کو بھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو ٹرینیٹی کا ان کا جو وہ ہے مذہب ہے، اس میں وہ تین خدا مانتے ہیں نا، بی بی مریم کو بھی نعوذ باللہ وہ خدا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو اللہ تو الہ تو وہ ہوتا ہے جس کو کہ موت نہیں آتی۔ تو یہاں تو اگر مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی جو والدہ ہیں بی بی مریم، اور اس کے علاوہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جو کچھ بھی، یعنی کتنا کچھ ہے زمین میں، آپ دیکھیں کتنے کتنے جاندار ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سمندر ہے تو اس میں مچھلیاں ہیں، مچھلیوں کے علاوہ کتنی زیادہ سمندری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اللہ سے اس کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتے نا، سارے اختیارات، ساری قدرت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر الہ ہونے کا حق بھی صرف اللہ ہی کا ہے، کوئی اور اللہ کا بندہ یا مخلوق اللہ کا اللہ نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ الہ نہیں ہو سکتی۔ الہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جو ہے وہ اس کو تباہ کرنا جانتا ہے، اور ہر کسی شے کو، وہ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ رحمان میں، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، تو اس کا اللہ کے پاس پورا اختیار ہے، کوئی اللہ کو نہیں روک سکتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یعنی آپ خود ہی امیجن کر لیں، جتنی چیزیں آپ کو پتہ ہیں، ابھی تو آپ کو کتنی چیزیں پتہ بھی نہیں ہے کہ آسمان میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، بیچ میں کیا ہے، کچھ چیزیں جو بھی آپ کو موٹی موٹی پتہ ہے، آپ ایٹ لیسٹ انہی کا ذکر کر لیں۔ ساری کی ساری چیزوں کا مالک کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہر چیز کا وارث ہے، اللہ ہی نے ان چیزوں کو تخلیق کیا اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو فرمایا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی کل مالک ہر چیز کا،
صرف مالک کل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور ملکیت کا بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ الوہیت تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کہتے تھے، تو اس کا منع ہے، اس کا یہاں پر انکار ہے، یعنی یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی، کسی پیغمبر اور رسول کو الہی صفات دینا کفر کرنا ہے، اور اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں نے کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا۔ تو اگر کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کسی پیغمبر کو بشر سے اٹھا کر، رسالت کے مقام سے اٹھا کر اگر اس کو الوہیت یعنی الہ بنا دیتا ہے، الوہیت کے مقام پر فائز کر دے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ کفر کا ارتکاب کرے گا۔ وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، اور ہم تو بیٹے ہیں اللہ کے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بیٹا کہہ لیا، نہ صرف یہ کہ اپنے رسولوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے بیٹے ہیں۔ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اسی کے پیارے ہیں، یعنی یہ ان کی خوش فہمیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کی، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں یا اس کے عزیز ہیں، محبت اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہودیوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور اپنے آپ کو بھی ابن اللہ کہہ دیا اور اس کا محبوب بھی قرار دے دیا۔ تو یہ ان کی خوش فہمیاں تھیں، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر کیوں اللہ وہ عذاب دیتا ہے بوجہ تمہارے گناہوں کے؟ یعنی پھر اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، تو محبت کرنے والوں کو تو اللہ کو عذاب نہیں دینا چاہیے نا؟ کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہوتے، چہیتے ہوتے، اور محبوب ہونے کا مطلب کیا ہوتا کہ تم جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ ہی نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کیوں دیتا آ رہا ہے؟ تو اس کا کیا صاف مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو فیصلہ ہے وہ صرف دعووں کی اور صرف خواہشوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ قیامت والے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کا ایمان اور تقوی اور عمل دیکھتا ہے، اور دنیا میں بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، اور قیامت والے دن بھی یہی اصول جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا کہ جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا، ایمان سب سے زیادہ ہوگا، اس کے اچھے عمل ہوں گے، تو وہی جنت میں جائے گا، وہی اللہ کا محبوب ہوگا۔ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ تم کہہ دو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ تم کو کیوں عذاب دے گا، اور تمہارے گناہوں کے سبب، اگر تم جیسے بچے ہوتے ہیں نا آپ کے اپنے، تو بچے غلطیاں بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف بتایا کہ ان کو سزا ملے گی، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو تم چہیتے تھے تو تم کو کیوں تمہیں سزا دینے کا کہا گیا؟ بل انتم بشرن، بلکہ تم تو ایک انسان ہو، ممن خلق، ان میں سے جو اس نے پیدا کیے، یعنی جتنے بھی انسان، جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی، تم بھی اسی طرح کے ایک بشر ہو، انسان ہو، تم کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہو، نہ کوئی الہ، نعوذ باللہ۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، یعنی ساری قدرت، سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو معاف کر دے، اور چاہے تو کسی کو عذاب دے، کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شریک نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مطلب کوئی بھی اللہ کے اوپر نعوذ باللہ غالب آ سکتا ہے۔ ہر چیز کا اختیار، قدرت، سب کچھ، بادشاہی، ملکیت، سب اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ پہلی والی بات جو گزری کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ تو جب ہر ایک کو اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ ہی کا بن کے رہنا ہے، اللہ ہی کی بات کو ماننا ہے۔